مرد کے چڑتر، ساری عمر مرد تر یا چڑتر عورتوں کے مکر و فریب بڑی مجلس میں سناتے اور ہمیں بدنام کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج میں بھی مرد کے چڑتر آپ کے سامنے رکھوں، شاید اس طرح سے بھی میں کچھ انتقام لے سکوں۔ مگر جب تک سوسائٹی کا نظام ایک دفعہ داغدار ہو جانے پر عورت کو اچھوت سمجھ لیتا ہے، اسی طرح مرد کو بھی داغدار ہو جانے کے بعد نیچ سمجھے بغیر اس کا نتیجہ معدوم ہے۔ یہ ظلم جو ہم پر کیا جا رہا ہے، اس کا علاج کبھی نہ ہوگا۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کو مساوی درجہ دینا، عورت کو جائیداد سے حصہ دینا، عورت کو جابر مرد سے طلاق حاصل کرنے کا حق عطا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ بعض مذاہب نے درجنوں حقوق دیے ہیں جن کی ہر جگہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن میرے نقطۂ نگاہ سے اسلام نے جو سب سے بڑا احسان عورت پر کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں مرد کو کسی طرح بھی کم سزا نہیں دی۔ اسلام کا یہ ایسا احسان ہے جسے عورتیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج اسلام کو دنیا میں جتنی ترقی حاصل ہو رہی ہے وہ اس کے درخشاں اصول ہیں، اور جتنی رکاوٹیں اس ترقی میں حائل ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں کا ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ کیا آپ ہر روز نہیں دیکھتے کہ دلہا میاں گھوڑے پر سوار بازاروں اور محلوں میں سے گزرتے ہیں بارات کے ساتھ، یا دلہا میاں کے ہم رکاب شہر کے 100-200 معززین بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً سبھی جانتے ہوتے ہیں کہ دلہا میاں اپنی عمر کا بیشتر حصہ آلودگی اور زنا میں بسر کرتے رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی ان کے ساتھ جانے سے آڑ نہیں۔ مگر جب انہی 200 شرفا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس لڑکی کو وہ بیانے جا رہے ہیں وہ کبھی ایک بار بھی داغدار ہو چکی ہے، تو وہ تمام کے تمام اپنے جبے و عمامے، اپنے ہیٹ اور سوٹ میں نتھنے پھلا پھلا کر اور آنکھیں نکال نکال کر نکاح کرنے سے انکار کر دیں گے اور بارات واپس لے جائیں گے۔ یہ ہے سوسائٹی کا قانون۔ جب تک یہ قانون نہیں ٹوٹتا، جب تک انصاف اور برابری کا برتاؤ انسان میں پیدا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں زنا رکے گا اور نہ انسان خوشحال اور باامن شہری بن سکیں گے۔ میں ایک مختصر سی کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن واعظ و پند اور لیکچر میں مصروف ہو گئی ہوں، جس سے آپ کی طبیعت شاید اکتا گئی ہو۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ افسانہ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ جو کچھ آپ کو بھی یاد دلا دے اور آپ مطمئن و مسرور ہو جائیں۔ اس پر آپ زیر لب مسکرائیں گے یا فخر کے انداز میں ایک سرد بھریں گے، یا ایک شعر گنگنائیں گے۔ یہ ہوگی قیمت میرے افسانے کی۔ میرا افسانہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میری برات معززین نے لے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میرے متعلق انہوں نے سنا تھا کہ میں داغدار ہوں، اور دلہا میاں کو جن کی ساری عمر گناہگاری میں گزری تھی وہ واپس لے گئے۔ اس بے عزتی اور بدنامی کے بعد میرے پاس صرف 2 راستے رہ گئے تھے، یا خودکشی یا زاری محلے والے مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے گویا سارے جہاں کا دکھ اور پاپ میرے جسم میں حلول کر آیا ہے۔ ماں باپ ہر بات پر جھڑکی دیتے اور کہتے کہ تم نے ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا، کاش تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کہیں مر بھی جاتی، یعنی پیدا ہوتے ہی مر جاتی، یا اب کہیں جا کے مر جا۔ چند دن کے بعد میں نے خودکشی یا بازاری عورت بننے کو ترجیح دی، کیونکہ خودکشی کرنے سے مرد کی فتوحات کی نمائش میں ایک اور کڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بازاری عورت کے بیس میں مردوں سے صرف انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں انتقام لیتی رہی اور نامعلوم کتنے برس اور انتقام لوں گی۔ میں نے اس بے وفا اور بے انصاف جنس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد داغدار کر دیے۔ میں نے انہیں اسرت اور فلاقت میں مبتلا کر دیا، میں نے ان کی جیبیں روپے اور نوٹوں سے خالی کر دی، میں نے ان کے محلات، مکانات، کاروبار اور جائیدادیں ہتھیا لیں۔ میں نے انہیں بدنام اور بے عزتی کے ساتھ کئی قسم کے امراض میں بھی مبتلا کر دیا، لیکن میرا انتقام پورا نہیں ہوا، میرے دل کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی۔ میں ہر روز جوان رہنے اور جوان بننے کی کوشش کرتی ہوں، اپنی جوانی قائم رکھنے کے لیے غذا یعنی غازہ سرخی کے ساتھ بہترین غذائیں اور مشرب دعائیں کھاتی ہوں۔ مفروحات اور کشتہ جات میرے استعمال میں رہتے ہیں، جینا چاہتی ہوں اور جوان رہنا چاہتی ہوں، اس وقت تک جب تک کہ میرا انتقام پورا نہ ہو جائے۔ برسوں کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ عورت کا چڑتر، جسے تریا چڑتر کہتے ہیں، مردوں کے چڑتر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی صاحب فخر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماما سے ناجائز تعلقات میں اپنی بیوی کو کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں پر ہاتھ صاف کرنے کے واقعات سناتے ہیں۔
میں ان راہ کو ناپاک اور گھناؤنا بنانا نہیں چاہتی. آپ خود سوچئے کہ مرد اپنی بیوی سے اپنا گناہگارانہ زندگی چھپانے کے لیے کس قسم کے چرتر کرتے ہیں. اس سلسلے میں کیا انہوں نے عورتوں کو مات نہیں کر دیا؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک معزز آدمی کے مکان پر بلائی گئی. موٹر کے اندر میرے سر پر ہیٹ رکھا گیا، ایک شال اڑا دی گئی اور دروازے تک پہنچنے اور دوسری منزل تک جانے کے لیے میں مرد بنا دی گئی تھی. جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے وہ شاندار تھا اور خوبصورت. 2-3 دوست تھے اور میں تھی. صاحب خانہ نے ہمارے لیے دعوت کا سامان کر رکھا تھا. 2 نوکر تھے جو اوپر سے کھانا لاتے اور ہم سب مزے لے کر کھا رہے تھے. میں نے کہا کھانا خوب پکا ہے، آپ کا ورچی اس فن میں صاحب کمال معلوم ہوتا ہے. اس صاحب کے ایک دوست نے ہنس کر کہا باورچی نہیں باورچن کہیے. جی یہ ان کی بیوی کا کمال ہے جو انہیں ایسے ایسے لذیذ کھانا کھلاتی ہیں. میں نے پوچھا کیا وہ اس وقت اوپر ہیں؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں وہ اوپر ہیں اور انہیں صرف اس قدر معلوم ہے کہ چند دوستوں کی دعوت ہے. میں تو جل بن کر کباب ہو گئی. میں چاہتی تھی کہ اس مرد کا چہرہ نوچ لوں جو اپنی بیوی کے قریب صرف ایک چھت کے فاصلے پر رلیاں منا رہا ہے اور وہ نیک بخت اس کے کرتوتوں سے بے خبر ہے. اس کو کہتے ہیں چھاتی پر مونگ دلنا. ان صاحب کا بچہ کوئی نہیں تھا اور دونوں نوکر ان کے رازدار تھے، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، ایک مردانے کا ملزم اور دوسرا زنانے کا. ان دونوں کو انعام و اکرام کا لالچ اور مار پیٹ کا خوف زبان ہلانے سے روکے ہوئے تھا. کھانے کے بعد تینوں دوست چلے گئے اور ہم اور وہ صاحب تنہا رہ گئے. میں نے پوچھا کیا اب آپ اوپر نہیں سوئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں صرف ایک بار اوپر جاؤں گا اور بیوی سے کہوں گا کہ ہم تاش وغیرہ کھیلیں گے. انہیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی میں رات بھر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا ہوں. وہ بے خبر سو جائے گی اور ہم یہاں ساری رات مزے اڑائیں گے. میں بظاہر ہنس رہی تھی لیکن میرا خون غصے سے کھول رہا تھا. عورتوں کے چرتر مردوں کے چرتر کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ان کے 3 دوست اور 2 ملازم، کل 5 آدمیوں میں ان کا راز ہے اور یہ راز پھر بھی راز رہے گا. اگر 5 عورتوں میں اس قسم کی کوئی بات کسی عورت یا مرد کے متعلق ہو تو گھنٹے بھر میں وہ سارے محلے بلکہ سارے شہر میں مشہور ہو جاتی ہے. رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. میرا جی چاہتا تھا کہ اس مرد سے کچھ دوسری قسم کا انتقام لیا جائے. سوچتے سوچتے میں نے انہیں بتلایا کہ میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں. کہنے لگے کہ نیچے سے پیشاب کرنے کی جگہ ہے مگر آپ یہیں فارغ ہو جائیے، صبح صفائی کا انتظام کروا لوں گا. لیکن میرے مقاصد کچھ اور تھے. میں نے اس تجویز کو نہ مانا اور اوپر بیت الخلاء دبے پاؤں جانے اور واپس آنے کی تجویز پیش کر دی. بہت پس و پیش کے بعد وہ راضی ہوئے اور میرے ساتھ اوپر گئے. میں فارغ ہو کر جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو میں نے دیدہ دنستہ لوٹا گرا دیا جو سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا. ان کی بیوی کو جگانے کے لیے یہ کافی تھا. وہ جلدی سے اٹھی، سمجھ کر ان کی بیوی میاں گر گئے ہوں گے سیڑھیوں کی طرف آئی اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ایک عورت سیڑھیوں سے اتر رہی ہے. میں نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا. پوچھا کہ کیا آپ ان کی بیوی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اور آپ؟ اس نے پوچھا. میں نے کہا ان کی داشتہ ہوں. افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور مجھے کبھی کبھی بلا لیتے ہیں. میں آپ سے ملنا چاہتی تھی. اور خدا تم اتنی حسین ہو مگر یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں مار ڈالتی، تمہیں مکان سے نیچے پھینک دیتی مگر تم نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بہن اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا. یہ گناہ صرف آپ کے میاں کا ہے. مجھ سے کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے کیوں جھگڑتی ہو؟ اپنے میاں کو سیڑھیوں سے کیوں نہیں گرا دیتی؟ انہیں ایک ایسا دھکا دو کہ یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. زور زور سے رونے لگی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے دھکا دے دوں؟ مجھے ان سے محبت ہے. مجھے اس محبت پر بے اختیار غصہ آ گیا. عورت کی حماقت ہر جگہ اپنا رنگ لاتی ہے. میں نے اسے چوٹی سے پکڑ کر جھنجھوڑا. کہا کہ کیا تمہارے میاں کی محبت تمہارے سامنے زندہ موجود نہیں اور تم پھر اپنی محبت کی رٹ لگائے جاتی ہو؟ اتنے میں ان کے میاں آ گئے. انہوں نے معاملے کو فوراً سمجھ لیا. کہنے لگے میری جان تم اس کی باتوں میں آ گئی ہو. یہ تو میاں جمیل کی داشتہ ہے. سینمت دے کر دونوں ادھر آ گئے تھے. اس نے نیچے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اوپر جا کر لوٹا گراؤں گی اور پھر تمہاری بیوی کو حیران و پریشان بناؤں گی. میں لاکھ کہتی رہی مگر وہ برابر کہے گئے اور برابر قسمیں کھاتے چلے گئے. وہ عورت اپنے میاں کے سینے سے چمٹ گئی اور میں غصے میں بھری ہوئی نیچے اتر آئی. میں حیران تھی کہ مرد کا چرتر عورت کے چرتر پر برتری رکھتا ہے اور مرد کو اس فن میں بھی کمال حاصل ہے. اس قسم کے سینکڑوں چرتر مردوں سے سنتی ہوں جو اپنی سادہ لو بیویوں کو فریب دینے کے لیے ہر روز کرتے ہیں اور ہمیں آ کر یہ فخر سے سناتے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ بیویاں مردوں کے چرتروں میں بآسانی آ جاتی ہیں. سوچنے کی بات ہے. شکریہ.